خان صاحب کی جدوجہد میں ہم نے تنظیم کو اتنا مضبوط نہیں کیا کہ جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں ہم پیسہ لگاتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے جو بادشاہ سلامت ہے پی ٹی آئی کا جو صدر ہے اس ٹائم، یہ اپنی بادشاہت والے فیصلے جو ہے وہ ہم پر مسلط کر رہے ہیں. لیکن جب تنظیم نہیں ہوگی تو وہ آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے. اس وقت خان صاحب جیل میں ہے، ہمیں متحد رہنا ہے. ہمیں یہ ہر روز نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو ختم کرو، اس کو لاؤ، یہ ہم نے اب ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. آج کی جو پریس کانفرنس کا مقصد تنظیمی مسائل اور آئینی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنا ہے. ہم تکتو ٹون کابینہ کے خلاف ہونے والے غیر آئینی اقدامات پر بات کریں گے اور تنظیم کی مضبوطی کے لیے اپنے مطالبات پیش کریں گے. میں آپ کے سامنے وسیل خان، صدر تکتو ٹون پاکستان تحریک انصاف، اپنی کابینہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے یونین کونسل ہے اور ان کے نیچے جو ہمارے وارڈ ہے ان کے ممبران یہاں پر موجود ہے. ہم اس غیر آئینی اقدام پر روشنی موجودہ آپ کے سامنے ہم موجود ہیں تاکہ حالیہ غیر آئینی اقدام پر روشنی ڈال سکوں جو نہ صرف پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے بلکہ کارکنوں کے اعتماد پر بھی ضرب ہے. ہماری کابینہ نے پارٹی کے آئین اور اصولوں کے تحت تنظیم سازی کی. یونین کونسل یونٹ لیول تک محنت سے پارٹی کو مضبوط کیا. تاہم صوبائی صدر نے ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے ذریعے تکتو ٹون کابینہ تحلیل کر دیا. یہ فیصلہ آئین کے باب جس میں تنظیمی ڈھانچہ ان کے خلاف جہاں تمام تنظیمی معاملات مشاورت اور شفافیت سے کرنے کی وضاحت دی گئی ہے. ایک ہماری کمیٹی ہے اسکیٹ کے نام سے، اس کی غیر موجودگی میں پارٹی آئین کے مطابق تنظیمی تنازعات کے حل کے لیے صوبائی اسکیڈ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بدقسمتی سے بلوچستان میں صوبائی اسکیڈ فعال نہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. آئین کے صفحہ 83 اور 84 کے مطابق تنظیمی فیصلے بغیر انکوائری اور متعلقہ افراد کو صفائی کا موقع دیے بغیر نہیں کیے جا سکتے. اس معاملے میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوا. ہمارا موقف یہ ہے جس میں کچھ نکات. پہلے نمبر پر ہم اس غیر آئینی اقدام کو مسترد کرتے ہیں اور مرکزی قیادت اور مرکزی اسکیٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کا پوری نوٹس لے. نمبر 2، ہم اعلان کرتے ہیں کہ تکتو ٹون کی تنظیم اپنی تمام تر سرگرمیاں جاری رکھے گی اور نچلی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش رکھے گی. یہ کوشش نہیں رکے گی، ہم اپنی کوشش کریں گے. نمبر 3، ہمارا عزم ہے کہ ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس غیر آئینی فیصلے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے وفادار کارکن ہے اور ہمارا مقصد پارٹی کو مزید مستحکم کرنا ہے اور تمام کارکنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تنظیم کے اتحاد اور استحکام کے لیے متحد رہے اور کسی بھی غیر آئینی اقدام کو قبول نہ کرے. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. جس طرح صحافی حضرات آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہوا ہوگا تکتو ٹون کیبنٹ اس وقت یہاں پر موجود ہے اور جس طرح سے صوبائی کیبنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، غیر آئینی نوٹیفیکیشن. اس کے لیے ہمیں یہاں پریس کانفرنس میں کیوں بیٹھنا پڑا اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کے خلاف نہیں جا رہے اور یہ پارٹی کے آئین کے تحفظ کے لیے ہم کر رہے ہیں. دیکھیں، جب تک پارٹی کے آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تنظیم کسی پارٹی کی مضبوط نہیں ہو سکتی اور تنظیم ہر اس سیاسی جماعت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے ہمیں مجبوراً یہاں آ کے اپنا موقف پیش کرنا پڑا ہے. ہم اپیل بھی کریں گے اسکیٹ سے، ہمارا جو مرکزی اسکیٹ ہے یعنی سمجھو ہماری پارٹی کی عدالت ہے، ہم ان سے اپیل کریں گے کہ یہ جو غیر آئینی نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کو معطل کرے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی سخت مشکل حالات سے گزر رہی ہے.
اور ہم کن لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ لوگ بہتر یہ جانتے ہیں۔ اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں، ہمیں متحد رہنا ہے، ہمیں یہ ہر روز نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو ختم کرو، اس کو لاؤ، یہ ہم نے اب ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اب ہم نے آئین کے دائرے میں جو ہمیں ہماری پارٹی کا آئین کہتا ہے ہمیں اس پر چلنا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تنظیم کا نہ ہونا ایک پارٹی کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہماری جو پارٹی ہے اس کی جو پاپولرٹی ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے، یہ بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ عمران خان کا جو ویژن ہے وہ دنیا میں ان کے چرچے ہے، وہ کسی سے بات ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے منظم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو تنظیم ہے، جب ہم کبھی الیکشن میں جاتے ہیں یا ہم بلدیات کے الیکشن میں جاتے ہیں یا کوئی کال ہوتی ہے مرکز سے، صوبائی قیادت کی طرف سے کوئی احتجاج کے لیے، کوئی بڑے جلسوں کے لیے، اس کے لیے تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بذات خود، میرے ساتھ میرے ساتھی 2007 میں ہم نے پارٹی جوائن کی، 2014-15 کے بعد 14 دھرنے کے بعد ہم نے تنظیم کے لیے کام کیا اور شروع کیا اور آج تک شروع کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آپ اگر دیکھتے ہو، آپ ساتھی حضرات ہو، آپ کو پتہ ہوگا ہمارے باقی جو 3 صوبے ہیں وہاں پر تنظیم بہت مضبوط ہے۔ ہمارے KPK کی آپ مثال لے لیں، وہاں پہ ایک تنظیم میں یونین کونسل پھر وارڈ لیول تک کے ہر کارکن کو عزت دی جاتی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم اس صوبے میں پچھلے کئی دہائیوں سے قوم پرستی اور مذہب کے نام پہ جو سیاست ہوا ہے یا جس طرح سے اجارے کی سیاست ہوئی ہے، ہم ان کا شکار رہے ہیں۔ تو اگر ہم تنظیم کو مضبوط نہیں کریں گے، اور ہماری پارٹی میں بھی بدقسمتی سے وہی سب کچھ چل رہا ہے، یعنی لوگوں کو یہ باور کروانا کہ فلانا شخص جو ہے ان کے پاس زیادہ پاپولرٹی ہے، ان کے پاس زیادہ پیسے ہے، یعنی وہی اجارہ داری اور وہی سرمایہ دارانہ نظام، ہم اس کے خلاف ہے۔ اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے میرے ساتھی ہیں وہ بھی آپ سے ایک دو باتیں کریں گے۔ تنظیم کی جو مضبوطی ہے اس کے لیے میں صرف آپ کو ایک مثال دوں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح باتیں ہو رہی ہے، یہ ابھی جو الیکشن ہوا 8 فروری کا، میرا جو اپنا تعلق ہے NA 262 سے ہے۔ ہمارا جو قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی ہم نے کامیاب کروایا، ملک عادل بازی، اس کے ساتھ ایک اور بھی کینڈیڈیٹ تھا۔ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، جب آپ کی تنظیم کمزور ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کیبنٹ تھا انہوں نے بھی، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب ہم الیکشن کے نزدیک جاتے ہیں یا کوئی ایسے فیصلے یا بلدیات کا الیکشن ہوا تو ہمارے جو کیبنٹس ہیں وہ یہ لوگ خود بخود ڈیزالو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم 2024 کے الیکشن میں گئے، جو پچھلا جو کیبنٹ تھا صوبائی کیبنٹ، انہوں نے بھی تنظیم ختم کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا تو ووٹ یعنی بے شمار تھا، لیکن جب تنظیم نہیں ہوگی تو وہ آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ خیر، قومی اسمبلی کی تو سیٹ ہم نے نکالی، صوبائی کی ہم ہار گئے۔ وہ کیوں؟ آج بھی یہ چیز ریکارڈ پر ہے، یعنی PB 38 اور باقی حلقوں کا بھی یہی حال تھا۔ PB 38 پہ ہمارے جو ایجنٹ ہے، پولنگ ایجنٹ کے میل اور فیمیل، یہ پارٹی کے لوگ نہیں تھے۔ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ اس کا گواہ ہے، وہ یہ کہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو پیسے دیے، پولیو ورکرز کو پیسے دیے، یعنی کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم نے 25 26 27 سال خان صاحب کی جدوجہد میں ہم نے تنظیم کو اتنا مضبوط نہیں کیا کہ جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں ہم پیسہ لگاتے ہیں۔ جب ہم یہ پیسہ لگائیں گے تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے پھر اسی طرح کے لوگ نکلیں گے جو خان صاحب کو بھی دھوکہ دیں گے، جو پارٹی کو بھی دھوکہ دیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے اپنی تنظیم کو مضبوط کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر صاحب نے آپ سے ڈیٹیل میں بات کیا
یہ پریس کانفرنس کا اصل مقصد جو ہے یہ آئین کی بالادستی ہے. جیسے صافیہ حضرات آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اس ٹائم جیل میں ہے اور وہ بھی آئین کی جنگ لڑ رہا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے جو بادشاہ سلامت ہے پی ٹی آئی کا جو صدر ہے اس ٹائم، یہ اپنی بادشاہت والے فیصلے جو ہے وہ ہم پر مسلط کر رہے. تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ فیصلے بالکل آئین کے خلاف ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ایک بڑی پارٹی کا صدر ہوں، تو اس کے باوجود میں بھی اس پارٹی کے آئین کا پابند ہوں. یہ اس فیصلے کو ہٹ کر کے اپنے فیصلے ہم پہ مسلط کر رہے ہیں اور یہ تنظیمی لحاظ سے ہماری پارٹی بالکل کمزور ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے تنظیمی لحاظ سے پارٹی جو ہے بلوچستان میں بالکل کمزور ہے. یہ نااہل عہدیداروں کی وجہ سے ہے. جیسے ابھی صوبائی صدر ہیں تو جو صرف یہ جو سسٹم چلا رہے یہ ضلع تک محدود ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں 36-37 ضلع ہیں اور تقریباً 8 ڈویژن ہے. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تنظیمی لیول پہ بات ہو اور یہ خان کا میسج جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچ جائے تو پارٹی کے آئین کے مطابق ہم اس پہ عمل کریں. یہ بادشاہت والا سسٹم جو ہے وہ ہمیں نامنظور ہے. ہم اس پر یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے غیر آئینی، ہم اس پر شدید مذمت کرتے ہیں. جی رابطہ ہوا ہے، ہمارا رابطہ ہوا ہے صوبائی صدر سے. مختلف ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے اور ساتھی ہیں، ان کے ذریعے ہم نے بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی کے انٹرسٹ میں یہ قدم اٹھایا ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ کو بھی ڈیزولو کر دیا اور جو ہم نے ٹونز بنائے تھے وہ بھی ہم نے ختم کیے. تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ تو ختم کر دیا، اسی دن آپ نے اسی ڈسٹرکٹ کے جو صدر اور پریزیڈنٹ اور کیبنٹ ہے ان کو آپ نے ڈویژن حوالے کیا، لیکن آپ نے ٹون ختم کر دیا. ہم صرف اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور ہم نے یہ ان کو بتایا بھی تھا کہ آئین آپ کوئی چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ اسکیڈ اگر تنظیم یا کوئی شخص کے خلاف کارروائی ہمارے آئین میں اس وقت ہوتی ہے جب اسکیڈ ان سے پوچھے، انہیں شوکاس کرے. یہ صوبائی صدر کا کام نہیں ہے اور ہم نے ان کو بتایا. نہیں پارٹی کون چھوڑ دے گا؟ پارٹی کے لیے اور خان صاحب کے ویژن کے لیے ہماری زندگیاں قربان ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسی لیے تو کر رہے. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہم مرکز سے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ مرکز سے ہم رابطہ کریں گے اور ہم ایک اپیل دائر کریں گے. اسکیڈ جو کمیٹی ہے وہ ایک ہماری عدالت ہے. صوبائی اسکیڈ فعال نہیں ہے. اگر صوبائی اسکیڈ نہیں ہوتا ہمارے آئین کے مطابق یہ کارروائی پھر مرکزی اسکیڈ کرتا ہے. ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ پارٹی اور گراس روٹ لیول کے لیے ہے اور انشاءاللہ ہم بحال ہو جائیں گے.